بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ یوں تو قرآن پاک کے بہت سے معجزات ہیں۔ قرآن پاک پڑھنا ایک عین عبادت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک مسلمانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، اور اس میں ایسی ہدایات ہیں کہ اگر ہم مسلمان ان چیزوں کو جان لیں تو ہمیں کسی بھی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ قرآن پاک میں ایسی کرامات اور ایسے بیانات ہیں کہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ان تمام چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ ہم مسلمان قرآن کو صرف پڑھ لیتے ہیں، لیکن ایسی تحقیق بھی کی گئی ہے کہ جو غیر مسلم ہیں وہ قرآن پاک انہوں نے پڑھا، اور قرآن پاک پڑھنے کے بعد اس کی تحقیق کی، اور تحقیق کرنے کے بعد انہیں یہ معلوم ہوا کہ کیا چیز ہے جو کہ چھپی ہے۔ ایسے خزانے انہوں نے تلاش کیے، ایسا علم انہوں نے حاصل کیا جو کہ ہم بھی حاصل نہ کر سکے۔ تو ہم مسلمان، ہمارے لیے تو یہ ایک بہت بڑی غنیمت ہے کہ اللہ پاک نے ہم میں قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے، اور ہم میں قرآن پاک کو نازل فرما کر ہمارے لیے اپنی ہدایت کو مکمل کر دیا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کو پیارے آقا جو کہ سب سے محبوب ترین نبی ہیں، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل فرمایا۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ پہلے پارے سے لے کر 30ویں پارے تک ایک آیت، ایک حرف، ہر چیز رحمتوں برکتوں کا نزول ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، بہت زیادہ برکات ہیں۔ اگر کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں آسیب ہوں، لوگ ایسے ہوں کہ سوتے ڈر جائیں، یا انہیں محسوس ہو کہ وہ چل رہے ہیں، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیز کھڑی ہے، انہیں محسوس ہو رہا ہو، یا گھر میں بیماریاں ختم نہ ہو رہی ہوں، لڑائی جھگڑے ختم نہ ہو رہے ہوں، رشتہ داروں کا آئے دن کا جھگڑا، خاندان میں جھگڑا، گھر میں، مال میں، دولت میں بے برکتی، کوئی بھی چیز خریدتے ہیں گم ہو جاتی ہے، چوری ہو جاتی ہے، دائیں بائیں ہو جاتی ہے، کوئی چیز گم ہوتی ہے تو پھر ملتی نہیں ہے، اولاد ہو رہی ہے، ان کے ہزاروں مسائل ہیں، آئے دن کبھی ایک بچہ بیمار ہے، کبھی دوسرا بیمار ہے، بیماریاں ایسی ہیں آ رہی ہیں اور پھر ختم نہیں ہو پا رہی۔ تو ان تمام مسائل کا حل بھی قرآن پاک میں ہے، اور ان کی وجوہات بیان یہ کی جاتی ہے کہ اس گھر میں آسیب ہیں، یا انہیں کالا جادو وغیرہ کیا گیا ہے۔ تو ایسے میں کرنا کیا چاہیے کہ صبح کے وقت کم از کم 2 سے 3 افراد مل کر سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے کے بعد کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ اس کو پانی پر دم کر لیں، اور جب آپ سورہ بقرہ کو پڑھ لیں اور پانی پر دم کر لیں تو اس پانی کو آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ گھر کے چاروں کونوں پر اس کو چھڑک لینا ہے۔ تو جب آپ اس کو گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک لیں گے تو صرف اور صرف 21 دن کے اس عمل سے، تھوڑا مشکل عمل تو ہوگا، لیکن اس 21 دن کے عمل سے اللہ پاک کا ایسا کرم ہوگا، ایسی نوازشیں ہوں گی کہ آپ کے گھر سے آسیب، بندشیں، جادو، مصائب، بیماریاں، ناچاکیاں، فاقہ کشی، ہر بیماری انشاءاللہ عز و جل نکل جائے گی۔ تو سورہ بقرہ کی اتنے فضائل و برکات ہیں کہ بندہ اگر بیان کرنے لگ جائے تو وقت کم پڑ جائے، لیکن اس کے فضائل کبھی بھی ختم نہ ہوں۔ تو سورہ بقرہ کی ایک آیت کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے جو آج میں آپ کے لیے لائی ہوں۔ وہ سورہ بقرہ کی آیات کا وظیفہ ہے بہت ہی آسان سا وظیفہ،
آپ نے پوری سورہ بقرہ نہیں پڑھنی ہے، صرف کچھ آیات جو میں آج آپ کو بتاؤں گی صرف آپ نے وہ پڑھنی ہے جن کی صدیوں سے کوئی حاجت پوری نہ ہو، وہ اس کو پڑھ لیں، وہ اس کو عصر کے وقت پڑھ لیں۔ جو چاہتا ہے کہ امیر ترین ہو جائے وہ ان آیات کو عشاء کے وقت یا فجر کے وقت، فجر کے بعد جو ہے وہ پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے گا۔ تو میں اپنا وظیفہ شروع کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ یہ بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر لیا کریں تاکہ میں جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک بآسانی اس کا نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ تو قرآن پاک کے بہت سے جیسے معجزات ہیں، ان میں ایک معجزہ وہ یہ بھی ہے کہ جس نے بھی صرف 5 دن اس وظیفے کو کیا ہے، اللہ پاک نے ان کو لاکھوں کا مالک بنا دیا۔ آپ آزمائیں، ایک بار آپ ضرور آزمائیں اس وظیفے کو۔ تو جب آپ آزمائیں تو یہ دل میں یہ ضرور خیال کریں کہ ہم اللہ پاک کی ذات کو آزما نہیں رہے بلکہ ہم اس کی رحمتوں سے مستفیض ہونا چاہتے ہیں۔ تو اگر خدا نہ خواستہ اس وظیفے کا اثر آپ پر نہ ہو، فوری اثر نہ ہو، تو لازمی طور پہ کچھ عرصے بعد اس وظیفے کا اثر ضرور ہوگا۔ اللہ پاک ہر طرف سے آپ کو عطا فرمائے گا۔ کرنا آپ نے کچھ اس طرح سے ہے کہ صرف اور صرف 5 دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ لوگ ایسا کریں کہ جب عشاء کی نماز پڑھ لیں یا عشاء کی نماز کا جب وقت ہو تو آپ نے سورہ بقرہ کی یہ جو آخری 2 آیات ہیں ان کو صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ اول آخر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ تو آپ نے آمن الرسول سے شروع کر کے علی القوم الکافرین یہاں تک آپ نے ان 2 آیات کو پڑھنا ہے۔ تو یہ میں نے سامنے آپ کی آسانی کے لیے اسکرین پر لکھ دی ہیں، آپ یہیں سے اسکرین شاٹ لے لیں یا آپ جیسے آپ آسانی آپ کو لگے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، ان کی ایک ایک لفظ میں برکت ہے، اور جب آپ یہ 10 بار پڑھ لیں پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے دعا کریں، یا باری تعالیٰ سورہ بقرہ کی ان آیات کے صدقے میں مجھے بے شمار رزق عطا فرما، تو اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئے گی، آپ کو بے شمار عطا فرمائے گا۔ تو اب جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ان کا سب کا نام دعا میں نوٹ کر لیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جنہوں نے درود پاک سینڈ کیا ہے اور دعا میں حصہ لیا ہے، اور اس کے علاوہ جو میرے بہن بھائی دعا میں مزید حصہ لینا چاہتے ہیں وہ بھی اپنا نام جو ہے وہ ضرور شامل کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے کرم فرمایا تو آپ پر ضرور رحم ہوگا۔ ایک ہے سیدہ طلحہ فاطمہ ہیں، تو آپ نے اپنے بھائی کی گورنمنٹ جاب ملنے کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، تو اللہ پاک آپ کے بھائی کو اچھے سے اچھا رزق نصیب فرمائے۔ تو میری بہن جہاں پر بھی اللہ پاک نے انسان کے لیے روزی لکھی ہوتی ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے۔ کبھی ہم بہت تھوڑا مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ نے ہمارے لیے بہت زیادہ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اللہ پاک آپ کی حاجتیں پوری کرے، آپ جو مانگیں آپ وہ عطا کرے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔